بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہمارا عوامل کا بیان چل رہا ہے اور آج ہم بات کرنے والے ہیں اسم فاعل کے بارے میں۔ پہلے ہم امثلہ کی طرف چلتے ہیں۔ صدق الغلام فالغلام صادق، ندم الظالم فالظالم نادم، سرق اللص المتاع فاللص سارق، غرس البستانی الشجر فالبستانی غارس۔ آپ امثلہ کے دوسرے گروپ میں غور کریں تو کچھ الفاظ آپ دیکھ رہے ہیں، صادق، نادم، سارق اور غارس۔ یہ تمام الفاظ فعل کے فاعل پر دلالت کر رہے ہیں، لہذا صادق دلالت کر رہا ہے صدق کے فاعل پر، اور نادم دلالت کر رہا ہے ندم یا ندامت کے فاعل پر، اور سارق دلالت کر رہا ہے سرقہ کے فاعل پر، اور غارس دلالت کر رہا ہے غرس کے۔ اور جو امثلہ کا پہلا گروپ ہے اس کے اندر جو افعال استعمال ہو رہے ہیں آپ ان میں غور کریں، صدقہ، ندیمہ، سرقہ اور غرسہ، یہ چاروں فعل 3 حرفی ہیں، اور ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ جو فعل 3 حرفی ہو اس کو ثلاثی کہتے ہیں۔ تو دوسرے گروپ میں ہم نے ثلاثی افعال سے اسم فاعل بنایا ہے۔ اس سے ہمیں یہ ضابطہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ ثلاثی فعل سے جب اسم فاعل بنایا جاتا ہے تو وہ فاعلن کے وزن پر یا فاعلن کی شکل و صورت پر بنایا جاتا ہے، لہذا یہ چاروں اسم فاعل اسی شکل پر آ رہے ہیں۔ تو یہاں تک تو اسم فاعل آپ نے سمجھ لیا کہ کسے کہتے ہیں اور کیسے بنتا ہے، اور چونکہ ہماری گفتگو عوامل کے بارے میں چل رہی ہے تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ اسم فاعل بھی عمل کرتا ہے۔ تو ہم اس کا عمل دیکھتے ہیں اور کن شرائط کے ساتھ یہ عمل کرتا ہے ان کو دیکھتے ہیں۔ پہلے آپ امثلہ دیکھ لیں۔ انا الشاکر نعمتک، لست بالجاحد فضلکم، هو ناصر التلاميذ، مررت برجل ناصر زيدا، جاء زيد راكبا فرسا، يا طالعا جبلا، أضارب زيد ناصرا، ما قائم زيد، جاءني العالم أبوه۔ ان امثلہ میں سے ہر مثال اسم فاعل پر مشتمل ہے، اور اگر آپ غور کریں تو معلوم ہوگا کہ ہر مثال میں اسم فاعل اپنے فعل والا عمل کر رہا ہے۔ کہ پہلی مثال میں الشاکر یہ اسم فاعل ہے، اور یہ نعمتک اس کو مفعول بہ ہونے کی بنا پر نصب دے رہا ہے۔ اگر اسم فاعل کی جگہ یہاں فعل ہوتا تو وہ بھی یہی کام کرتا۔ اور دوسری مثال میں جاحد یہ اسم فاعل ہے، اور یہ فضل اس کو مفعول بہ ہونے کی بنا پر نصب دے رہا ہے۔ تیسری مثال میں ناصر اسم فاعل ہے، یہ تلاميذ کو مفعول بہ ہونے کی بنا پر نصب دے رہا ہے۔ چوتھی مثال میں ناصرین یہ اسم فاعل ہے جو زیدن کو نصب دے رہا ہے، اور پانچویں مثال میں راکبن یہ اسم فاعل ہے، یہ فرسن کو نصب دے رہا ہے، اور چھٹی مثال میں طالعن یہ جبلن کو نصب دے رہا ہے، اور ساتویں مثال میں ضاربن اسم فاعل ہے، اور یہ زیدن کو رفع اور ناصرن کو نصب دے رہا ہے، اور اس سے آگے والی مثال میں قائمن یہ اسم فاعل ہے اور یہ زیدن کو رفع دے رہا ہے،
اور آخری مثال میں العالم یہ اسم فاعل ہے اور ابوہ کو یہ رفع دے رہا ہے۔ اور ان امثلہ میں غور کرنے سے دوسری یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ اسم فاعل کے شروع میں الف لام لگا ہو، جیسے کہ پہلی دو مثالوں میں، پھر بھی یہ عمل کرتا ہے، اور اگر الف لام نہ لگا ہو جیسے کہ بعد والی امثلہ میں، تو پھر بھی اسم فاعل عمل کرتا ہے۔ جب اسم فاعل کے ساتھ الف لام لگا ہو پھر تو اس کے عمل کرنے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، لیکن جب الف لام نہ لگا ہو تو پھر اسم فاعل کے عمل کرنے کے لیے کچھ شرطیں ہیں، اور ان تمام شرائط کی وضاحت ان امثلہ سے ہو رہی ہے۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ اسم فاعل میں حال کے معنی مراد ہوں یا استقبال کے معنی مراد ہوں۔ اگر اس اسم فاعل میں ماضی والے معنی مراد لیے جا رہے ہیں تو پھر اسم فاعل عمل نہیں کرے گا، جیسے محمد حاصد زرعہ امسی، محمد نے اپنی کھیتی گزشتہ کل کاٹ لی تھی۔ اب اس مثال میں حاصد اسم فاعل ہے اور امسی نے بتلا دیا کہ اس سے ماضی والے معنی مراد ہیں، لہذا حاصد زرعہ کو اپنا مفعول بھی بنا کر نصب نہیں دے سکتا، لہذا یہ مثال درست نہیں ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس میں فاعل سے پہلے 7 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ہونی چاہیے، کہ اس کے شروع میں مبتدا ہو، یا کوئی موصوف ہو جس کی یہ صفت بن رہا ہے، یا اس سے پہلے ذوالحال ہو، یا اس سے پہلے حرف ندا ہو، یا حرف استفہام ہو، حرف نفی ہو، یا اسم موصول ہو۔ اسم فاعل سے پہلے مبتدا ہو، جیسے ہوا ناصر التلامیذ، یہ ہوا مبتدا ہے اور ناصر اپنے مفعول بھی سے مل کر اس کی خبر بن جائے گا، یا اس سے پہلے موصوف ہو، جیسے مررت برجل ناصر زیدا، اس میں رجل یہ موصوف ہے، اور جاء زید راکبا فرسا، اس مثال میں راکبا اس میں فاعل ہے جو عمل کر رہا ہے فرسن میں، اور اس سے پہلے زید ذوالحال ہے اور راکبا اس کا حال ہے۔ اور یا طالعا جبلا میں طالعا سے پہلے حرف ندا آ رہا ہے، اور اضارب زید ناصرا میں حرف استفہام پہلے آ رہا ہے، اور ما قائم زید میں حرف نفی پہلے آ رہا ہے، اور جاءنی العالم ابوہ میں العالم سے پہلے الف لام بمعنی الذی اسم موصول آ رہا ہے۔ تو دیکھیں ان تمام امثلہ میں چونکہ دونوں شرطیں پوری ہیں، اس وجہ سے ان تمام امثلہ میں اسم فاعل عمل کر رہا ہے۔ اس کو خوب اچھے طریقے سے یاد کر لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔